پہ فتح حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جاتے ہیں، 10,000 کا لشکر آگے ہے، 1,000 کا لشکر ان کے پاس ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا محمدو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نصر اللہ انزل، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری دستگیری کیجئے۔ جیسا ہی وہ رفتگی کے عالم میں یہ عرض کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، یا معاشر المسلمین اسقطوا لہم، اے رسول اللہ کے غلاموں ان کے سامنے ثابت قدم ہو جاؤ، ایک لمحے کی بات ہے، انتم الاعلون، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ ایک لمحے کی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس دربار سے سوال کیا ہے جس دربار میں سائل کو صدا سے پہلے مل جاتا ہے۔ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ سے سوال کیا ہے، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ سے مانگا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ۔ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا، کسی کی نماز قبول نہیں، کسی کا روزہ قبول نہیں، کسی کی عبادت قبول نہیں۔ عبادات کا معیار، عبادات کے لیے ضروری ہے عقیدہ وہ ہو جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ عبادات کے لیے ضروری ہے کہ زبانوں پر ہر وقت، عبادات کے لیے ضروری ہے کہ زبانوں پر ہر وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدا ہو۔ اس لیے سامعین محترم، آج کے دور میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مرکز مسلمانوں کا ہے، یہاں بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے والے بڑے خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، یہاں بھی وہ منبر پہ بیٹھ کر درس قرآن دیتے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں جو فتنوں کا دور ہے، حضور فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو جب قرآن کریم پڑھیں گے تو تم اپنا قرآن کریم پڑھنا سمجھو گے ہم تو پڑھتے نہیں، یہ کیسا قرآن کریم خوبصورتی سے پڑھتے ہیں۔ جب وہ دین کی باتیں کریں گے، اس انداز میں وہ باتیں کریں گے، حضور فرماتے ہیں ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب وہ دین کی باتیں کریں گے تم دیکھو گے ان کے لباس دیکھو گے تو ایسے لباس ہوں گے کہ جن سے ظاہر ہوگا کہ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، یہ ساری چیزیں، یہ ظاہری ان کی زبان، یہ ظاہری ان کا لباس، یہ ظاہری ان کا قرآن پڑھنا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ خون خوار بھیڑیے سے بھی بدتر ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن کریم پڑھنا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ صرف یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا صرف یہ ایمان کی علامت نہیں۔ ایمان کی اگر علامت ہے تو وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ ایمان کی علامت کیا؟ یہ تو جملہ میں تو سمجھتا ہوں درستی نہیں، اگر ایمان ہے تو رسول اللہ کی محبت ہے۔ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا۔ اور یاد رکھیں ہر دور میں ایمان والوں کی یہی پہچان رہی ہے، صحابہ کی یہی پہچان رہی ہے کہ جب بھی مشکل پڑی انہوں نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ اس لیے اس چیز کو ذہن نشین رکھیں، سینٹر بہت سارے ہیں، مساجد بہت ساری ہیں، مرکز بہت سارے ہیں، لیکن ایمان والوں کا مرکز وہی ہے جس مرکز کے اوپر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں کا یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے بچوں کا وہی استاد ہونا چاہیے جس کی زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ ہمارے بچوں کا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ آج اگر بچوں کی اچھی تربیت کریں گے کل وہی بچے آپ کے لیے جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو بات کر رہا تھا میں اسی پہ ایک دو باتیں اور عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، صحابہ نے جب بھی مشکل پڑی انہوں نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ ہمیں نظر آتا ہے جس طرح امام ابن کثیر نے
امام ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں البدایہ و نہایہ میں یہ بات نقل فرمائی ہے، یہ بات نقل کی ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے لیے جاتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب وہاں پہ مشکل پیش آتی ہے تو کیا کام کرتے ہیں؟ اگر ابن کثیر کے الفاظ پہ غور کیا جائے تو وہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن کثیر کے الفاظ سماعت کیجئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں پہ خلافت کا ذکر ہے وہاں البدایہ و نہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ ثم نادا بشعار المسلمین، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا دی، کون سی ندا دی؟ بشعار المسلمین، اس طرح ندا دی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا شعار ہے، جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا شعار ہے۔ اور ابن کثیر کے یہ الفاظ ہیں کانا شعارہم یومئذ یا محمدو یا رسول اللہ، مسلمانوں کا ہمیشہ سے ایک ہی شعار رہا ہے، وہ شعار کیا ہے؟ جب بھی مشکل پڑتی ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے۔ اور اسی طرح امام واقدی نے فتوح شام میں یہ بات نقل فرمائی کہ جب روم کے عیسائیوں کے خلاف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، روم میں ہیں، مدینہ طیبہ سے کئی میل کے سینکڑوں میل کے فاصلے پہ ہیں، روم کے عیسائیوں کے خلاف جب لشکر کشی کرتے ہیں، رسول اللہ کے غلام حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، امام واقدی نے یہ الفاظ نقل فرمائے کہ جب وہاں پر صحابہ کو مشکل پیش آتی ہے تو صحابہ کیا کرتے ہیں، صحابہ اس رات کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کیا شعار ہوتا ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کانا شعار المسلمین فی تلک اللیلۃ، اس رات صحابہ کی زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا، مسلمانوں کا لفظ ہر روایت کو اگر دیکھا جائے، تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں، حدیث کی کتب میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب بھی لفظ استعمال کیا کانا شعار المسلمین، کہ مسلمانوں کا یہ شعار تھا، کیا شعار تھا؟ فی تلک اللیلۃ، اس رات میں ینادون، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمدو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ تھا۔ یعنی ابن کثیر کو دیکھا جائے، امام باقری کو دیکھا جائے، ابن جریر کو دیکھا جائے، امام طبری کو دیکھا جائے، اگر سب کے الفاظ پہ غور کیا جائے تو انہوں نے یہ الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ کانا شعار المسلمین، یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے، مسلمانوں کی زبانوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ آتا ہے۔ اور آخری بات سماعت کیجیے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، شواہد الحق کے نام سے معروف کتاب ہے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ اس کا پورا نام ہے، شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق۔ اس کتاب میں حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دیار کفر میں کہیں پہ جا کر قید ہو جاتی ہے، دیار کفر میں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات آتی ہے، ایک رات میں اس شہر کا جو حاکم ہے، جو امیر ہے، اس کا بحری جہاز آتا ہے کہیں سے، بحری جہاز جب آتا ہے تو وہ امیر اس شہر کی جو لوگ ہیں 3-4 ہزار کے قریب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اس بحری بیڑے کو کھینچتے ہیں، لیکن وہ اس کو کنارے پہ نہیں لا سکتے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کی جماعت تھی، فجاء احدهم الى المالک، ان مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک شخص اس کا جو نائب امیر تھا اس کے پاس جاتا ہے، اور جا کر کیا کہتا ہے؟ جا کر یہ کہتا ہے ھذا المرکب لا یخرجہ الا المسلمون، کہ اس جہاز کو سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس جہاز کو اگر کوئی نکال سکتا ہے، اس جہاز کو سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں نکال سکتا، بے شرط، لیکن شرط ہے ایک، وہ شرط کیا ہے؟ ان لا یمنعوا ان یتکلموا بما یریدون، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان جو کہنا چاہیں انہیں کہنے کی اجازت دی جائے، مسلمان ایک لمحے میں اس جہاز کو باہر نکال لائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے
ہمیں کہا کہ قولوا ما تريدون، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو، تمہیں اجازت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ادھر 4000 لوگ تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کننا 450، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری تعداد صرف 450 تھی، ادھر 4000 لوگ تھے، ادھر مسلمان جو حقیقت میں مسلمان تھے ان کی تعداد 450 تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے اس جہاز کو ہم فَقُلْنَا بِأَجْمَعْنَا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جمع ہو کر یہ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم جمع ہو کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وَجَبَسْنَا الْمَرْكَبَ جَبْزَةً وَاحِدَةً، ہم نے ایک ہی دفعہ اس جہاز کو کھینچا۔ فَأَخْرَجْنَاهُ إِلَى الْبَرِّ بِبَرْكَةِ اسْتِغَاثِنَا بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ کا ہم نے نعرہ لگایا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ایک لمحے میں ہم نے جہاز کو رسول اللہ کی مدد کے ذریعے کنارے پہ لگا دیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو۔ مسلمانوں کی پہچان ہر دور میں یہی رہی ہے کہ وہ جہاں بھی ہوئے، جس بھی مقام پہ ہوئے، ان کی زبان پر یا رسول اللہ کا نعرہ رہا، یا رسول اللہ کا نعرہ رہا۔ اس لیے آج اس پہچان کو یاد رکھیں۔ اہل سنت کے مراکز وہی ہیں، اہل سنت کی مساجد وہی ہیں جس کے سامنے یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کی پہچان یہی ہے کہ جن کی زبانوں پر ہر وقت یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ صحابہ کے پیروکار وہی ہیں کہ جن کی زبانوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ آج کے دور میں جب بہت لوگوں نے اہل سنت و جماعت کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا، آج کے دور میں بھی حقیقی اہل سنت و جماعت کی پہچان یہی ہے کہ جن کی زبانوں پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔